زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غمی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، صدمے پہنچ جاتے ہیں، مگر یہ تو انسان کے بس میں ہے کہ صدموں کے باوجود مسکراتا پھرے، لوگوں کے مس بہیو کرنے کے باوجود مسکراتا پھرے۔ مسکراہٹ تو انسان کی اپنی ہوتی ہے، اگر اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کو محسوس ہی نہ کرے تو پھر اس کے اوپر کوئی ڈپریشن نہیں ہوتی یا کوئی ایسی بات نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایئرپورٹ پر ہیں یا ریلوے اسٹیشن پر ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ اچھی چائے پئیں اور وہاں آپ کو اچھی چائے نہیں ملتی تو آپ کبھی غمزدہ نہیں ہوتی، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، میں اپنے گھر جاؤں گی تو اچھی چائے بنا کے پی لوں گی۔ بالکل اسی طرح اللہ والے بھی سوچتے ہیں یہ دنیا گزرگاہ مسافر گاہ کی مانند ہے، اگر یہاں انسان کو بہت خوشیاں نہ بھی ملیں تو کون سی ایسی بات ہے، انشاءاللہ جنت میں جا کر خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی صدمے والی چیز پہنچ بھی جائے تو اس کو اپنے ذہن سے ہٹا دیں، ایسے سمجھیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، بلکہ اگر آپ کو کوئی دکھ دے دے یا کسی نعمت سے محروم کر دیا جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا خیال کریں جو اللہ نے بن مانگے آپ کو عطا کی ہیں۔ آپ سوچیں مجھے اللہ نے عقل عطا فرمائی، شکل عطا فرمائی، مجھے اللہ نے صحت عطا فرمائی، صحیح سالم ہاتھ پاؤں عطا فرما دیے، گویائی عطا فرمائی، بینائی عطا فرمائی، یہ سب دولتیں اللہ نے بن مانگے عطا کی۔ مجھ پر تو اللہ رب العزت کی بڑی نعمتیں ہیں، میں تو ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ تو جب انسان ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے تو بے اختیار دل سے الحمدللہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ ایک عورت غربت کی حالت میں تھی، چنانچہ اس کی جوتی پھٹی ہوئی تھی اور وہ ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ میرا مقدر بھی اللہ نے کیسا لکھا کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی ہے تو ٹوٹی ہوئی۔ تھوڑی دور آگے بڑھی، اس نے دیکھا کہ ایک عورت پاؤں سے معذور ہے اور بیساکھیوں کے بل، کلچز کے بل چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب اس کے دل پر چوٹ پڑی، اللہ میں تو جوتی کے ٹوٹنے کا شکوہ کر رہی تھی، یہ بھی تو خدا کی بندی ہے جس کی ٹانگیں بھی صحیح نہیں اور وہ بیچاری معذور ہے اور چل رہی ہے۔ تو جب انسان نیچے کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر اسے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اگر ایسی کوئی بات آپ کو ناپسندیدہ پیش کی آئے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو غور کریں اور شکر ادا کریں۔ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ بازیز بستانی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، نئے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت کو پتہ نہیں تھا، اس نے اپنے گھر کی چھت سے کچھ گندگی، کچھ راکھ نیچے گلی میں پھینکی، اس کو نہیں پتا تھا کہ کوئی نیچے سے گزر رہا ہے یا نہیں۔ آپ بالکل نیچے تھے، وہ ساری راکھ آپ کے سر کے اوپر آ پڑی، چنانچہ سر میں بھی راکھ آ گئی، کپڑوں میں بھی راکھ پڑ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ آپ کی طبیعت میں غصہ آئے گا، لیکن آپ الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ایسے موقع پہ تو انسان کو غصہ آتا ہے اور آپ الحمدللہ کہنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا، اللہ میں تو اس قابل تھا کہ میرے سر پہ آگ کے انگارے برسائے جاتے اور تو نے تو فقط اس راکھ کو میرے سر پہ ڈال کر معاملہ چکا دیا۔ تو سوچئے ان کے سر پہ راکھ پڑی اور ابھی بھی سوچتے ہیں کہ میں تو انگارے سر پہ برسائے جانے کے قابل تھا، یہ تو مولا نے طرف فرما دیا کہ راکھ کے ساتھ معاملہ سمٹ گیا۔ تو اسی طرح جب کوئی مصیبت پہنچے تو بڑی مصیبت کے بارے میں سوچیں کہ مجھے اللہ نے اس سے بچا لیا۔ نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ نماز کے بعد پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے ایک دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عن الہم والحزن۔ تو اس سے اللہ رب العزت کی رحمت سے انسان کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کریں اور نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔